علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال تبارک وتعالى في محكم التنزيل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ وعن العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال: وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا إن هذه لموعظة مودع، فماذا تحد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد۔ رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، تعریف و تمہید خالق کائنات حضرت اللہ جل شانہ کے لیے برحق، جو معبود برحق ہے، جو مدبر الکون ہے، جس کے لیے اعلیٰ و عمدہ اسماء و صفات ثابت ہیں۔ صدر مجلس، معزز علماء کرام و سامعین کرام، دین اسلام ایک ایسا منظم، مرتب، کامل منہج حیات ہے جس کی بنیاد اطاعت الہی اور اطاعت رسول پر قائم کی گئی ہے، جس میں انسان کی فلاح ہے، جس میں انسان کی بہبود ہے، جس میں انسان کی دنیاوی کامیابی کا راز مضمر ہے، جس میں انسان کی اخروی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ یہ وہ اصول ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اس دعویٰ کو ثابت کرنا ہوگا، عملی زندگی میں ثابت کرنا ہوگا، اور عمل سے اس بات کو ثابت کر کے بتانا ہوگا کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو وہ کس طرح سے ہوگا؟ فَاتَّبِعُونِي، تمہیں اتباع کرنی ہوگی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمہیں اتباع کرنی ہوگی امام الانبیاء سید الاولین والآخرین نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی وہ اتباع ہے، یہی وہ اطاعت الہی ہے، وہ اطاعت رسول ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا انسان کے لیے دنیا میں تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں: وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنا دنیا میں تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہی وہ اطاعت رسول ہے جس سے انسان فلاح و کامیابی کے اعلیٰ منازل طے کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس اطاعت رسول کے حوالے سے بار بار کئی بار اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر انہیں یہ حکم دیتے ہیں
اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے جب خطاب کیا تو اطاعت الہی کو مقدم ٹھہرایا، اس کے بعد اطاعت رسول کو اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اگر تیسری کسی چیز کی اطاعت کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو وہ ولی الامر ہے، امیر ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں طاعت اللہ و طاعت رسولہ واجبہ، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، فرض ہے، علی کل احد، ہر ایک فرد پر، ہر ایک اہل ایمان پر اطاعت الہی اور اطاعت رسول فرض ہے، واجب ہے. وَكَذَلِكَ طَاعَةُ وُلَاةِ الْأُمُورِ، اسی طرح ایک پر جو ولی الامر ہوگا، جو امیر ہوگا، جو قائد ہوگا، جو رہبر ہوگا، اس کی اطاعت بھی واجب ہے، فرض ہے. لِأَمْرِ اللَّهِ، یعنی اگر یہ فرض ہے، واجب ہے، تو اس کے پیچھے یہ سبب ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، تو وہیں اللہ رب العالمین نے ولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا. امام شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اولی الامر کون لوگ ہیں؟ یہ ولی الامر کون ہے؟ ہم الائمہ والسلاطین والقضات، یہ ائمہ ہیں، امام ہیں، حکمران ہیں، اور ان جیسے ججز وغیرہ جن کو شرعی ولایت حاصل ہو، جو شرعی طور پر کسی قوم کے امیر متعین کیے گئے ہوں، شرعی طور پر کسی قوم کا رہبر ہو، تو اس ایسی صورت میں ان کی اطاعت کرنی ہوگی ہر اس خیر کے امر میں، ہر اس معروف کام میں جس کا وہ حکم دیں، اور ہر اس برائی سے بچنا ہے جس سے وہ رکنے کا حکم دیں. ہاں اگر وہ معصیت کا حکم دیتے ہیں، اگر وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں هذه الآیہ اصل فی وجوب طاعت ولی الامر، کہ یہ ولی الامر کی اطاعت کو واجب قرار دینے میں سب سے اصل اور عظیم آیت ہے. وَهُمْ الْعُمَرَاءُ وَالْعُلَمَاءُ، اور آگے بیان فرمایا کہ یہ ولی الامر کون ہے؟ فرمایا عمراء، جو حکام ہوں گے، علماء ہیں. اِذَا أَمَرُوا بِطَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ، جب وہ کس چیز کا حکم دے؟ اللہ کی اطاعت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا حکم دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دے. ایسی صورت میں تمہیں ہر حال میں اپنے قائد کی، اپنے رہبر کی، اپنے امام کی پیروی کرنی ہوگی، اطاعت کرنی ہوگی. کیوں؟ فَالطَّاعَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ مُطْلَقًا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلق ہے، وہاں پر کوئی قید و بند نہیں. جو حکم آیا اسے سر خم تسلیم کرنا ہوگا. اللہ رب العالمین کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، ان تمام پہ تسلیم کر کے عمل کرنا ہوگا. اما طاعت ولی الامر مقیدہ بالمعروف، یہ کس سے؟ یہ مقید ہے، اور مقید کس چیز کے ساتھ ہے؟ خاص کر دیا گیا ہے ولی الامر کی اطاعت کو. آپ ہر بار ہر وقت ولی الامر کی اطاعت نہیں کر سکتے. ولی الامر کی اطاعت خاص کر دی گئی ہے، کس کے ساتھ؟ معروف چیزوں کے ساتھ، ایسی چیزوں کے ساتھ جو بھلائی پر مبنی ہوں، جو خیر پر مبنی ہوں. اس قاعدے کے تحت، اس حدیث کے صاحب کہ انما الطاعت فی المعروف، کہ امیر کی اطاعت صرف معروف کاموں میں، صرف اچھے کاموں میں ہے، ایسے کاموں میں جو قرآن و سنت کے ساتھ موافقت رکھتے ہوں، ایسے امور کے ساتھ ہیں جو قوم و ملت کی
جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیا جاتا ہے، ایسے معاملات میں، ایسے امور میں اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ قاعدہ یہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جب حاکم، امام خالق کی نافرمانی کا حکم دے، ایسی صورت میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہاں پر یہ خیال بھی ہمارے ذہن میں نہیں آ جانا چاہیے کہ اب شریعت میں مجھے اس کی اطاعت کرنے کا میں لازم نہیں ہوں تو میں اپنی جماعت بنا لوں، میں اپنا گروہ بنا لوں، میں اپنا ٹولہ بنا لوں۔ ایسا اسلام نے اجازت اس کی نہیں دی، بلکہ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ جب آپ اپنے امیر حاکم میں کوئی چیز بری لگے، کوئی چیز ناپسند ہو، تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے، آپ کو اس کے ساتھ وابستگی بنائے رکھنی ہے اور صبر کا مظاہرہ کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کا مظاہرہ کرنا۔ مگر افسوس، ہمارے ہاں حاکم میں کوئی غلطی دیکھ لی، حاکم کے ساتھ یا امیر جماعت کے میں کسی قسم کا خلل دیکھ لیا تو اس کے بعد اس سے بیزاری اور برات کا اظہار کیا جاتا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک الگ جماعت وجود میں لائی جاتی ہے، ایک الگ ٹولہ، ایک الگ گروہ وجود میں لایا جاتا ہے، اپنا نظام بنایا جاتا ہے۔ یہ سب شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا ہمارا الگ ہونا، اپنی جماعت سے، اپنے امیر سے، اس امت کا جو شیرازہ وحدت امت ہے اس کو کمزور کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اس کو کمزور کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کی اطاعت کرتے، اس پر صبر کرتے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رأى من اميره شيئا فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماع شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية۔ جب تم میں سے کوئی اپنے امیر، حاکم، ولی الامر میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو آپ کو ناپسند ہو، جو آپ کو ناگوار گزرے، آپ کے لیے وہ محبوب ترین نہ ہو، تو کیا کرو گے؟ صبر کرو گے یا پھر خروج کرو گے، الگ نکل جاؤ گے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں فَلْيَصْبِرْ، صبر کیجیے، جڑے رہیے اور جماعت سے علیحدگی اختیار نہ کیجیے۔ اگر جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی اور وفات اسی صورت میں ہو گئی تو سمجھ لیجئے گا وہ جہالت کی موت ہے، سمجھ لیجئے گا وہ جہالت کی موت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اس اطاعت امیر کی اہمیت کو یوں اجاگر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی سمجھو اس نے رب کی نافرمانی کی، جس نے میری امیر کی اطاعت کی سمجھیے گا اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی سمجھیے گا اس نے میری نافرمانی۔ کیوں شریعت نے اس کا اتنا اہتمام کیا اطاعت امیر؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا نظم ہے جس سے جماعت متحد رہتی ہے، جس سے جماعت کا شیرازہ بکھرنے سے بچ جاتا ہے، اور یہ امت جب جمع ہو جاتی ہے، حق پر رہتی ہے، توحید پر رہتی ہے، تو پھر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب یہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، ٹولوں میں بٹ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، گروہ بندیاں ہو جائیں گی، تو دشمنان اسلام جو ڈرے رہتے ہیں، اس خیال میں رہتے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے گا ہم ان کو کمزور کریں گے۔ لہذا مسلمانوں، اطاعت امیر ہی کامیابی کا راز ہے اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ اللہ رب
القاسیہ علیکم بالجماع، تم جماعت کو لازم پکڑو، تم جماعت کے ساتھ رہو۔ بے شک یاد رکھو کہ وہ بھیڑ جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے اسے بھیڑیا کھا لیتا ہے۔ اسے کون کھا لیتا ہے؟ اسے بھیڑیا کھا لیتا ہے، اسے بھیڑیا اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ حدیث کا پس منظر اگرچہ با جماعت نماز قائم کرنے سے ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جماعت کے ساتھ وابستگی اور جماعت کو لازم پکڑنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور مزید یہ لکھتے ہیں کہ اسی اجتماعیت میں امت کامیاب ہوگی۔ اسی اجتماعیت کو اگر تھوڑا اور ڈیپلی دیکھا جائے تو انسان اس امت مسلمہ پر حج فرض ہوا، وہ اجتماعیت کی صورت میں، نماز اجتماعیت کی صورت میں ہے، اور باقی ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو اجتماعیت کی صورت میں ہیں، جو اس بات کا درس دیتے ہیں کہ اجتماعیت میں ہی کامیابی، اجتماعیت میں ہی فلاح ہے، اجتماعیت میں ہی کامیابی ہے۔ لہذا آپ اپنے آپ کو جماعت سے الگ نہ کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھی اس بیڑیے اور شیطانی بیڑیے کا شکار ہو جائیں۔ لہذا جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کے ساتھ جڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ مع الجماع، اور علماء لکھتے ہیں ان الجماع جماعت المسلمین۔ اس سے جماعت سے کیا مراد؟ مختلف اقوال ہیں، ان اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے ان الجماع جماعت المسلمین اذا اجتمعوا علی امیر، مسلمانوں کی جماعت مراد جب یہ کسی امیر پر متفق ہو جائیں، کسی امیر کی عمارت کو تسلیم کر لیں، تو وہی جماعت مراد ہے۔ ان الجماع ہی جماعت اہل الاسلام، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ اہل اسلام کی جماعت ہے۔ سامعین کرام، جماعت کا، اجتماعیت کا، عمارت کا اسلام نے وہ تصور دیا کہ جب آپ سفر کے لیے نکلیں، اذا خرج ثلاثة فی سفر فلیؤمر واحدهم، جب 3 لوگ سفر کے لیے نکل پڑے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس سفر میں بھی ایک کو امیر بنا لو، اپنا قائد بنا لو۔ تو پھر کیوں نہ یہ جماعت جو جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر ہے، جو قرآن اور سنت کی ترویج کا سفر لے کر چل رہی ہے، اسے پروان چڑھانا ہے، اسے اونچی اڑان دینا ہے، تو کیوں نہ اس جماعت کا امیر بھی ہو، اس امیر کے ساتھ اطاعت بھی ہو۔ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ویسی جماعت ہے جو قرآن و سنت کی علم بردار ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو اسلاف کے نقش قدم پر قرآن و سنت کی نشر و اشاعت اور اس کی ترویج کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو عوام الناس کو صحیح عقیدہ بیان کرتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو قرآن و سنت کی علم بردار ہونے کے ساتھ ساتھ شرک، بدعات، فسق و فجور، ضلالت و گمراہی سے امت کو بچاتی ہے اور نور توحید کی طرف دعوت دیتی ہے۔ یہ ایسی جماعت ہے جس کے امیر کی اطاعت کی جانی چاہیے، بالکل ضرور کی جانی چاہیے، بلکہ اگر ایسا نہ کریں گے، ہم اپنے امیر کی اطاعت نہ کریں گے، تو جو اس جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کا ترہ امتیاز ہے، جو اس جماعت کا میزہ ہے کہ ہم واحد وہ جماعت ہے جو قرآن و سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ وہ واحد جماعت ہے جو قرآن و سنت کی علم بردار ہے۔ دشمنان اسلام کی ہم پر نظریں ہیں، اور ہم جب ایسا کریں گے، اس کو توڑیں گے، ٹوٹیں گے، بکھریں گے، الگ ہو جائیں گے، تو ہم اپنے مشن، وہ مشن جو انبیاء کا مشن ہے، دعوت توحید، اس میں کمزور پڑتے دکھائی دیں گے۔ ہاں، امیر کے اندر بسا اوقات لغزشیں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، اس وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کی لغزشوں کو اچھالنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کی لغزشوں کو ممبروں کی زینت بنانا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو مجالس کی زینت بنانا چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ اسلاف کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب امیر کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی سرکشی ہوتی، دیکھتے نظر آتی، تو وہ اس کو نصیحت کرتے۔ ہمیں بھی نصیحت کرتے، وہ اس کو نصیحت کرتے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری طرح بشر ہے، یہ معصوم نہیں ہے۔ عصمت صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے تھی، لہذا امیر سے غلطی ہو سکتی، قائد جماعت سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں ان کو نصیحت کرنی چاہیے، بل نہ کہ ان کی غلطیوں کو اچھال کر ممبروں کی زینت بنایا جائے، مجالس کی زینت بنایا جائے اور ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں جس سے اس امت کی جو وحدت امت کا شیراز ہے وہ بکھر جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی عزتوں کے ساتھ ساتھ ان کی عزتوں کا بھی خیال رکھیں اور ان کی غلطیوں کو منبر و محراب و دیگر مجالس کی زینت نہ بنائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية وليأخذ بيده وليقلو به فإن قبلها وإلا كان قد أدى الذي عليه والذي له۔ کیا آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اگر اپنے امیر کے اندر کوئی غلطی دیکھی، اس کو اچھالیے مت، اس کو نصیحت کیجئے، اور نصیحت بھی حکیمانہ ہو، نبوی اسلوب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب اپنے امیر میں کوئی غلطی دیکھیں، اپنے ولی الامر میں کوئی غلطی دیکھیں، اس کو نصیحت کریں، اور جب نصیحت کرنی ہو تو اعلان نہ کریں۔ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ممبروں پر چڑھ کر، مجلسوں میں چڑھ کر، بازاروں میں جا کر اپنی قائد جماعت کے حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ ہمیں نصیحت کرنی ہے، اگر وہ قبول کیا تو کیا، نہ کیا تو آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اسی طرح ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف التشہیر بعیوب الولات وذکر ذلک علی المنبر۔ اسلاف کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اولاد الامور، قائدین، ان کی جو ہے عیوب کو منبر و محراب کی زینت بناتے تھے، لیکن وہ ایک ایسا صالح طریقہ اختیار کرتے تھے جو سلف کے ہاں تھا، وہ نصیحت کا طریقہ تھا، وہ امام اور اس کے درمیان ہو، کتابت کے طریقے سے ہو، فون کال کے ذریعے سے ہو، یا کسی عالم کو بتائیے جو عالم ان سے بات کرے تاکہ اصلاح کی جا سکے۔ اور اسی طرح ایک آخری نقطہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ اور بربہاری اذا رأیت فرماتے ہیں اذا رأیت رجلا يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب هوى۔ جب آپ دیکھیں کسی ایسے شخص کو جو حاکم کے لیے بد دعا کر رہا ہے تو جان لیجئے وہ کیا ہے؟ خواہشات پرست۔ لہذا آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے وَإِذَا رَأَيْتَ اور رَجُلْ يَدْعُو السُّلْطَانَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ۔ جب آپ دیکھیں گے کوئی شخص اپنے امام کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کو قرآن اور سنت پر ثابت قدم رہنے کے لیے، تو سمجھیے گا وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے۔ اسی طرح فضیل کہتے ہیں لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها الا في السلطان قيل له يا ابا علي فسر لنا هذا۔ کیا فضیل کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری دعا قبول ہونے والی اور ایک ہی دعا ہے جو قبول ہوگی تو میں اسے اپنے حاکم کے لیے رکھتا، امیر کے لیے رکھتا۔ کیوں؟ ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا جب وہ درست ہو جائے تو امین العباد والبلاد، اس سے محفوظ ہو جائیں گے عوام بھی اور لوگ بھی، عوام بھی اور شہر بھی۔ لہذا اس کانفرنس کے ذریعے سے جو آپ کو پیغام دینا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جب امت نے امیر کی اطاعت کی ہے، چاہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، جب زکوٰۃ کے مانعین نے سر اٹھایا اور اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر لوگ جمع ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس بات کی تعلیم دی، انہیں یہ بتایا، ان کے اذہان اور قلوب میں یہ چیز ڈالی کہ
یہ زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، ان کا فرمان ہے، یہ دینی ہے اور اسلام کے رکن میں سے ہے، تو ان لوگوں نے اپنے امیر کی اطاعت کی۔ اسی طرح ردت کا یا باقی بہت سارے ایسے مسائل آئے جہاں پر امت بکھر سکتی تھی، لیکن اپنے امیر کی اطاعت کرنے سے وہ بچ گئی۔ لہٰذا آپ بھی آئیے آج اس کانفرنس کے ذریعے عہد کریں کہ ہم اپنے امیروں کی اطاعت کریں گے، ہم اپنی جماعت کے تئیں وفاداری کو ثابت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل ہونے کی توفیق دے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔